بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ مسئلہ رفع الیدین آج ایک ایسا مسئلہ بن چکا ہے کہ ہر مسلمان اس کو لے کر پریشان ہے۔ یوٹیوب کے اوپر، فیس بک کے اوپر، سوشل میڈیا کے اوپر ہر آدمی اپنی رائے کا اظہار کرتا ہے، دلائل کے ساتھ بات کرتا ہے، اپنا موقف پیش کرتا ہے۔ کیا یہ مسئلہ رفع الیدین ایسا سنگین مسئلہ ہے کہ 1400 سال گزرنے کے بعد بھی حل نہیں ہو سک رہا؟ کیا حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی امت میں کوئی بھی عالم، کوئی بھی مجاہد، مفسر ایسا نہیں ہے کہ جو اس مسئلہ کو حل کر دے؟ یہ مسئلہ رفع الیدین ہے کیا؟ انشاءاللہ تعالیٰ اس مختصر مگر جامع کلپ کے اندر اس کی تمام اشیاء کو، تمام مباحث کو آپ کے سامنے میں پیش کروں گا کہ وہ لوگ جو رفع الیدین کرتے ہیں وہ کس بنیاد پر کرتے ہیں، اور جو رفع الیدین نہیں کرتے اس کی کیا وجہ ہے وہ رفع الیدین نہیں کر رہے۔ اگر آپ اعداد و شمار کو دیکھیں تو اس وقت حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی امت کی اکثریت بغیر رفع الیدین کے نماز پڑھتی ہے۔ تقریباً 60 سے 70% لوگ بغیر رفع الیدین کے نماز پڑھتے ہیں، اور ان کے مقابلے میں اگر آپ اعداد و شمار پاکستان کے دیکھیں تو تقریباً 90% پاکستانی بغیر رفع الیدین کے نماز پڑھتے ہیں۔ جو رفع الیدین کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں ان میں اہل حدیث ہیں، اہل تشیع اور مختلف سیکٹس ہیں جو کہ رفع الیدین کرتے ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ وہ کیا وجہ ہے کہ وہ کن دلائل کی بنیاد پر رفع الیدین کو کرتے ہیں۔ سب سے پہلے بخاری شریف کی حدیث نمبر 735، 736، 737، 38 اور 39 صحیح الاسناد احادیث ہیں کہ جن کو بنیاد بنا کر رفع الیدین کیا جاتا ہے۔ ان میں سے 735، 36، 38 اور 39 یہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی، جبکہ 737 حدیث نمبر یہ حضرت مالک بن حویرث رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے۔ ساری حدیث تو بیان نہیں کرتا، اس کا مفہوم میں آپ کو پیش کر دیتا ہوں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ، بخاری شریف حدیث نمبر 736، آپ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم جب نماز پڑھتے، تکبیر تحریمہ فرماتے تو اپنے ہاتھوں کو بلند کرتے تھے۔ پھر جب حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم رکوع میں تشریف لے جاتے، تکبیر کہتے اور ہاتھوں کو بلند فرماتے، اور جب رکوع سے اٹھتے تھے تو تکبیر فرماتے اور ہاتھوں کو بلند فرمایا کرتے۔ یہ بنیادی طور پر یہ وہ حدیث ہے کہ جس کو بنیاد بنا کر رفع الیدین کیا جاتا ہے۔ اسی طرح سے ابو داؤد کے اندر حدیث نمبر 721، 22، 23، 729، 744 حدیث 21 اور 22 یہ حضرت عبداللہ ابن عمر سے مروی ہے۔ 29 نمبر جو ہے وہ حضرت وائل بن حجر سے مروی ہے، اور 744 حدیث نمبر یہ حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ سے مروی ہے۔ اسی حدیث کا مفہوم میں آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں کہ مولا کائنات حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم جب تکبیر تحریمہ کہتے، ہاتھوں کو بلند فرماتے، رکوع میں جاتے ہوئے اور رکوع سے اٹھ کر آپ ہاتھوں کو بلند فرمایا کرتے۔ یہ وہ حدیث ہے جس کو بنیاد بنایا جاتا۔ اس کے علاوہ سنن ابن ماجہ کی حدیث نمبر 858، 859، 862، 864 اور 66 یہ وہ احادیث ہیں جن کو بنیاد بنا کر رفع الیدین کیا جاتا ہے۔ 858 جو حدیث ہے وہ حضرت عبداللہ ابن عمر سے ہے، 859 مالک بن حویرث سے ہے، 862 ابو حمید الساعدی سے ہے، 864 علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ، 866 حضرت انس بن مالک سے مروی ہے۔ یہی میں حدیث آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں۔ ان انس ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کانا یرفع یدیہ اذا دخل فی الصلاۃ و اذا رکع، صحیح حدیث ہے، صریح حدیث ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ جب حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم رفع الیدین فرماتے تو تکبیر تحریمہ فرماتے تو رفع الیدین کرتے تھے، اور جب آپ رکوع میں تشریف لے جاتے تو رفع الیدین کیا کرتے تھے۔ یہ وہ صحیح سند کے ساتھ احادیث ہیں جن کو بنیاد بنا کر امت کا ایک کثیر تعداد، ایک گروہ، بہت بڑا گروہ جو کہ رفع الیدین کے ساتھ نماز پڑھتا ہے۔ اب آپ سنیں وہ لوگ جو رفع الیدین نہیں کرتے وہ کن احادیث کو بنیاد بنا کر ترک رفع الیدین کے قائل ہیں۔ سب سے پہلے جو حدیث پیش کی جاتی ہے وہ جامع ترمذی کی حدیث نمبر 257 حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، اور یہ حدیث بخاری اور مسلم کی شرائط پر صحیح ہے، اور امام ترمذی نے اس کو حسن قرار دیا ہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ روایت ہے، آپ فرماتے ہیں، حدیث کے الفاظ ہیں کہ آپ نے فرمایا کیا میں تمہیں نماز پڑھ کے نہ دکھاؤں جیسے حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نماز پڑھا کرتے تھے؟ تو آپ نے نماز پڑھی، فلم یرفع، صحابی کہتے ہیں فلم یرفع یدیہ الا فی اول مرہ، تو آپ نے صرف تکبیر تحریمہ کے وقت اپنے ہاتھوں کو بلند فرمایا تھا، اس کے علاوہ اپنے ہاتھوں کو بلند نہیں فرمایا۔ یہ وہ بنیادی طور پر حدیث مبارکہ جس کو بنیاد بنایا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ سنن ابی داؤد کی حدیث نمبر 748 اور 753، 748 حدیث نمبر حضرت عبداللہ ابن مسعود سے، انہی
مفہوم کے ساتھ، الفاظ کے ساتھ حدیث ہے، الفاظ بدل جاتے ہیں، مفہوم یہی ہے۔ 753 نمبر حدیث مبارکہ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے، آپ فرماتے ہیں کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل فی الصلاۃ رفع یدیہ مضاجعا، جب حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نماز میں داخل ہوتے، تشریف لے جاتے تو اپنے ہاتھوں کو بلند فرماتے۔ اب یہاں پر رکوع میں نہ تو رفع الیدین کو کرنے کا ذکر ہے، نہ ہی نہ کرنے کا ذکر ہے، لیکن امام ابو داؤد اس حدیث کو کس باب میں لے کے آئے؟ رفع الیدین نہ کرنے کے باب میں، جس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ امام ابو داؤد ثابت کر رہے کہ یہاں سے رفع الیدین کا جواز نہیں ثابت ہوتا۔ تیسری جو حدیث کی کتاب ہے سنن نسائی، حدیث نمبر 1026 اور 1058، 1058، یہ دونوں حضرت عبداللہ ابن مسعود سے صحیح سند کے ساتھ مروی ہیں، جس کے اندر الفاظ وہی ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود نے نماز پڑھ کر دکھائی، رفع الیدین صرف تکبیر تحریمہ کے وقت کیا، باقی نہیں کیا، اور فرمایا یہ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی نماز ہے۔ یہ ہے صحاح کی وہ احادیث جن کو بنیاد بنا کر لوگ اور امت کی اکثریت رفع الیدین نہیں کرتی۔ اس کے علاوہ مسند احمد بن حنبل، امام احمد بن حنبل المتوفی 241 ہجری، آپ اپنی کتاب مسند کے اندر، اور یہ کون ہے؟ یہ امام بخاری کے استاد ہیں، اور امام بخاری نے کئی ایک احادیث پر آپ پر اعتماد کیا اور آپ سے روایت۔ آپ اپنی مسند کے اندر حدیث نمبر 3681 اور حدیث نمبر 22906 عدم رفع الیدین یہاں سے ثابت ہوتا۔ حدیث نمبر 3681 حضرت عبداللہ ابن مسعود سے مروی ہے، وہی الفاظ ہیں، وہی مفہوم ہے جو پہلے ذکر ہو گیا۔ 22906 جو حدیث ہے، یہ اس کا میں آپ کو خلاصہ پیش کر دیتا ہوں۔ حضرت ابو مالک اشعری رضی اللہ تعالی عنہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے بڑے جلیل القدر صحابی ہیں۔ حضور کے پردہ فرمانے کے بعد آپ نے اپنے اہل علاقہ کو جمع فرمایا، یا معشر الاشعریین، اے اشعرین کے گروہ جمع ہو جاؤ۔ آپ نے وضو کرنے کا طریقہ سکھایا، آپ نے صفیں باندھنے کا طریقہ سکھایا، پہلے مردوں کو کھڑا کیا، ان کے بعد بچوں کو کھڑا کیا، ان کے بعد عورتوں کی صف بنائی، پھر آپ نے نماز کا طریقہ بتایا۔ حدیث کے الفاظ آپ کے سامنے حدیث صفحہ پر حوالہ کے ساتھ آ جائے گی۔ آپ نے تکبیر تحریمہ کے وقت رفع الیدین کیا، اس کے بعد ثنا پڑھی، سورۃ فاتحہ پڑھی، 7 سورت ملائی، اور جب آپ رکوع میں گئے آپ نے تکبیر تو کہی لیکن رفع الیدین نہیں فرمایا۔ اسی طریقہ سے جب آپ رکوع سے اٹھے ہیں، سر مبارک کو اٹھایا، تو آپ نے سمع اللہ لمن حمدہ تو فرمایا، لیکن تکبیر تحریمہ کے ساتھ آپ نے ہاتھوں کو بلند نہیں فرمایا۔ اس حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ یہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی نماز تھی۔ آگے آ جائیے، مصنف ابن ابی شیبہ، امام ابن ابی شیبہ جن کا نام ابو بکر ہے، بعض روایات میں عثمان بھی آتا ہے۔ آپ اپنی کتاب المصنف اس میں لکھتے ہیں، اور یہ ابن ابی شیبہ کون ہیں؟ یہ بخاری اور مسلم دونوں کے استاد ہیں، اتنے سینئر محدث ہیں۔ بخاری مسلم نے کئی ایک احادیث آپ سے روایت کی ہیں۔ حدیث نمبر 2472 اور حدیث نمبر 2460۔ 2472 یہ حدیث ہے جی، حضرت اس کو روایت کرتے ہیں حضرت اسود بن یزید النخعی المتوفی 75 ہجری، 75 ہجری میں آپ کا انتقال ہوا، یعنی آپ سینئر ترین تابعین میں سے تھے۔ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی زیارت نہ ہو سکی، لیکن آپ کے دنیا سے جانے کے بعد بھی صحابہ کرام دنیا میں موجود تھے۔ آخری صحابی جو دنیا سے تشریف لے گئے وہ حضرت ابو طفیل عامر بن واصلہ المتوفی 110 ہجری ہے، یعنی 110 ہجری میں آخری صحابی نے پردہ فرمایا، اور حضرت اسود بن یزید نخعی آپ نے 75 ہجری میں انتقال فرمایا۔ بڑی زبردست حدیث ہے، حدیث نمبر 2472۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے پیچھے نماز پڑھی، اور آپ صرف تکبیر تحریمہ میں ہاتھ کو بلند فرماتے تھے، اس کے علاوہ نماز میں ہاتھوں کو بلند نہیں فرمایا کرتے تھے۔ یہ وہ حدیث ہے جس کو بنیاد بنایا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ حدیث نمبر 2460، حضرت مولا کائنات سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عاصم بن کلیب آپ سے روایت کرتے ہیں کہ ان علی کان یرفع یدیہ اذا افتتح الصلاۃ، کہ حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ صرف تکبیر تحریمہ کے وقت ہاتھوں کو بلند فرمایا کرتے تھے، اس کے علاوہ نماز میں ہاتھ کو بلند نہیں فرماتے تھے۔ صحیح سند کے ساتھ حدیث ہے۔ امام دارقطنی المتوفی 385 ہجری، آپ اپنی کتاب دارقطنی کے اندر حدیث نمبر 1132 اور حدیث نمبر 1133 کے اندر صحیح حدیث ہے، بیان فرماتے ہیں حضرت برہ بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ، حدیث نمبر 1132۔ حضرت برہ بن عازب فرماتے ہیں
کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، آپ صرف تکبیر تحریمہ کے وقت ہاتھوں کو بلند فرماتے تھے، اس کے علاوہ آپ ہاتھ کو بلند نہیں فرماتے تھے۔ حدیث نمبر 1133، حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، صحیح سند کے ساتھ ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کو بھی دیکھا، حضرت ابو بکر صدیق کو بھی دیکھا، حضرت عمر فاروق کو بھی نماز پڑھتے ہوئے دیکھا۔ یہ تینوں حضرات صرف تکبیر تحریمہ کے وقت ہاتھ کو بلند فرماتے تھے، اس کے علاوہ ہاتھ کو بلند نہیں فرماتے تھے۔ بنیادی طور پر یہ وہ احادیث ہیں کہ جن کو بنیاد بنا کر امت کی اکثریت رفع الیدین کی قائل نہیں ہے اور صرف تکبیر تحریمہ میں رفع الیدین کرتے ہیں، اس کے علاوہ رفع الیدین نہیں کرتے ہیں۔ اب بہت سے لوگ اپنے معاملات اس طرح سے پیش کرتے ہیں کہ دیکھیں 4 بڑے فقہ کے امام ہیں، جن میں سے 3 امام رفع الیدین کے قائل ہیں، ایک امام ابو حنیفہ وہ رفع الیدین کے قائل نہیں ہیں۔ تو یہ بات درست نہیں ہے۔ امام مالک، جنہوں نے حدیث کی سب سے پہلی کتاب لکھی الموطا امام مالک، وہ بھی رفع الیدین کے قائل نہیں تھے۔ ان پر یہ الزام لگایا جاتا ہے کہ آپ رفع الیدین کے قائل تھے، اور دلیل یہ دی جاتی ہے کہ دیکھیں موطا کے اندر انہوں نے رفع الیدین کی احادیث کو پیش کیا ہے، اور امام مالک کا طریقہ یہ ہوتا تھا کہ جن احادیث کو اپنی موطا میں انہوں نے ذکر کیا، عمل بھی انہی پر کیا کرتے تھے، لیکن رفع الیدین کے معاملہ میں ان کا یہ معاملہ نہیں تھا، ان کا یہ طریقہ کار نہیں تھا۔ آپ دیکھیں موطا امام مالک کی شرح لکھی گئی ہے التمہید، حافظ علامہ ابن عبد البر القرطبی، جلد نمبر 9 صفحہ نمبر 212 کے اندر یہی الفاظ جو بھی میں آپ کو پیش کروں گا، فقہ مالکی کی سب سے بڑی کتاب، سند کی حیثیت رکھتی ہے المدونۃ الکبریٰ، امام مالک کے جو فتاویٰ ہیں ان کے اوپر یہ کتاب لکھی گئی، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 165 اور 166۔ آپ کے شاگرد ہیں حضرت عبد الرحمن بن القاسم، المتوفیٰ 191 ہجری۔ اچھا ذرا یہ دیکھیں، ابن القاسم امام مالک کے شاگرد ہیں، آپ فوت ہوئے 191 ہجری میں، خود بھی محدث ہیں، محدث کے شاگرد ہیں، اور امام بخاری پیدا ہوئے ہیں 194 ہجری میں۔ ان کے فوت ہو جانے کے، دین کی اتنی خدمت کرنے کے بعد 3 سال بعد امام بخاری کی ولادت ہوئی۔ آپ المدونۃ الکبریٰ کے اندر امام مالک کا عمل لکھتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ سوائے تکبیر تحریمہ کے نماز کے اندر ہاتھوں کو بلند فرمانا یا بلند کرنا اس کو ضعیف سمجھتے تھے، صریح الفاظ کے ساتھ۔ اور دلچسپ بات یہ ہے کہ اس کے نیچے وہ حضرت عبداللہ ابن مسعود کی حدیث کو بھی لے کر آئے، حضرت برہ بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ ان کی حدیث کو بھی لے کے آئے، اور مولا کائنات علی المرتضیٰ کی حدیث کو بھی پیش کرتے ہیں کہ دیکھیں ان احادیث کی وجہ سے امام مالک تکبیر تحریمہ کے علاوہ نماز میں رفع الیدین کرنے کو ضعیف سمجھا کرتے تھے۔ اس کے علاوہ ایک کتاب ہے تفسیر ابن عباس، حضرت عبداللہ بن عباس حضور کے صحابی ہیں، آپ کے شاگرد نے آپ کے اقوال پر موجود ایک ذخیرہ لکھا ہے قرآن مجید کی تفسیر کا، تفسیر ابن عباس، تفسیر ابن عباس جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 212، سورۃ المؤمنون آیت نمبر 2۔ اللہ رب العزت نے فرمایا الذین ھم فی صلاتہم خاشعون، وہ لوگ جو اپنی نماز کے اندر خشوع و خضوع کرتے ہیں۔ اس کی تفسیر کے اندر حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ خاشعون سے کون لوگ مراد ہیں؟ لا یلتفتون یمینا ولا شمالا، نہ وہ دائیں متوجہ ہوتے نہ وہ بائیں متوجہ ہوتے، ولا یرفعون ایدیہم فی الصلاۃ، نہ ہی اپنے ہاتھوں کو نماز میں بلند کیا کرتے تھے، یعنی خشوع اس چیز میں ہے۔ یہ حضرت عبداللہ ابن عباس تفسیر ابن عباس کے اندر حوالے کے ساتھ آپ کو پیش کر دیا۔ اب بنیادی طور پر یہ وہ احادیث ہیں، دونوں طرح کی حدیث میں نے آپ کو پیش کر دی، رفع الیدین کرنے والی بھی اور رفع الیدین نہ کرنے والی بھی۔ امت کا ایک بہت بڑا حصہ رفع الیدین کا قائل اور امت کا ایک بہت بڑا حصہ رفع الیدین نہ کرنے کا قائل ہے۔ اگر آج آپ کسی مسلمان کو غلط کہتے ہیں کہ تو رفع الیدین کرتا ہے یا تو رفع الیدین نہیں کرتا، تو بات صرف اس مسلمان تک نہیں رہتی، بات بہت اوپر تک جاتی، بات حضور کے اصحاب کی نماز پر جاتی ہے۔ تو کیا اگر جو رفع الیدین کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں وہ غلط ہے تو ان کے علاوہ آپ اوپر تک جا کر دیکھیں، پھر کیا سارے ہی غلط ہو گئے؟ اور وہ جو رفع الیدین کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں اگر وہ غلط ہے تو کیا سارے غلط ہو گئے؟ ایسا نہیں ہے۔ آپ ذرا ناموں کو سماعت فرمائیں، وہ لوگ جو رفع الیدین کے قائل ہیں، حضرت عبداللہ ابن عمر، حضرت مالک بن حویرث، حضرت وائل بن حجر، حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ، ان کی ایک حدیث روایت ہے رفع الیدین کرنے کی اور دوسری روایت ہے نہ کرنے کی۔ حضرت ابو حمید سعدی رفع الیدین کے قائل ہیں، حضرت انس بن مالک،
اگر آپ محدثین میں دیکھ لیں، صحاح کے 6 بڑے امام، امام بخاری، امام مسلم، امام ترمذی، نسائی، ابو داؤد، ابن ماجہ، یہ تمام کے تمام رفع الیدین کے قائل تھے۔ اگر آپ فقہا میں دیکھیں تو امام شافعی، امام احمد بن حنبل، یہ رفع الیدین کے قائل ہیں۔ اگر ہم رفع الیدین کرنے والے کی نماز کو غلط کہتے ہیں تو ہم ان سب کی نماز کو غلط کہتے ہیں، اور وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ رفع الیدین نہ کرنے والے کی نماز غلط ہے، وہ سنت سے ہٹ کے ہے، تو آئیں ذرا سنیں کہ کون لوگ رفع الیدین نہیں کرتے تھے۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق، جیسا کہ آپ کو احادیث سے ثابت کر دیا، حضرت عمر فاروق، مولا کائنات علی المرتضیٰ، حضرت عبداللہ ابن مسعود، حضرت عبداللہ ابن عباس، حضرت ابو ہریرہ، حضرت ابو مالک اشعری، حضرت برہ بن عازب، اور اگر آپ محدثین و فقہا میں دیکھیں تو امام ابو حنیفہ، امام محمد، امام ابو یوسف، امام مالک، یہ بڑے بڑے نام رفع الیدین نہ کرنے کے قائل تھے۔ اب آپ کس کو صحیح کہیں، کس کو غلط کہیں؟ میرا اس کے اندر ایک موقف اور نظریہ ہے جو میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ اگر مقصد حاصل ہو جائے، راستہ جون سا بھی اپنا لیا جائے، وہ راستہ قابل قبول ہوتا ہے۔ اگر آپ نماز کے اندر جو اصل نماز کا مقصد ہے اس کو حاصل کر لیتے ہیں، چاہے آپ رفع الیدین کریں یا نہ کریں، جلسہ استراحت کریں یا نہ کریں، چاہے آپ قیام طویل کریں یا کم کریں، اگر اصل مقصد حاصل ہو رہا تو اللہ رب العزت آپ کی نماز کو قبول کر لیتا ہے، بھلے طریقہ کوئی سا بھی ہو جائے۔ اور اس کی میں آپ کو دلیل پیش کرتا ہوں۔ صحابی روایت کرتے ہیں کہ غزوہ خندق کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فوری طور پر مسلمانوں کو حکم دیا کہ بنو قریظہ چلے، جہاد کرنا ہے، جنگ ہے یہودیوں کے ساتھ میں حضور نے تنبیہ فرمائی کہ نماز بنو قریظہ میں جا کر پڑھنی ہے۔ اب مسلمان چل پڑے، جو جس حالت میں تھا نکل پڑا۔ روایت میں آتا ہے کہ راستے کے اندر 2 گروہ مسلمانوں کے بن گئے۔ ایک گروہ یہ کہتا تھا کہ ہماری عصر کی نماز قضا ہو جائے گی، ہم راستے میں پڑھ لیتے ہیں، اور جو حضور نے فرمایا ہے کہ عصر کی نماز بنو قریظہ میں جا کر پڑھنی ہے، مقصد یہ ہے کہ وہاں پر جلدی پہنچنا ہے، اندھیرا نہ ہو۔ دوسرے گروہ نے کہا کہ نہیں، حضور نے فرمایا ہے کہ نماز آپ نے بنو قریظہ میں جا کر پڑھنی ہے تو ہم وہیں پر جا کر پڑھیں گے۔ آدھے مسلمانوں نے نماز راستے میں پڑھ لی، آدھے مسلمانوں نے نماز بنو قریظہ میں جا کر پڑھی، اور دلچسپ بات یہ ہے کہ دونوں مسلمانوں کا جو گروہ ہیں وہ وقت پر بنو قریظہ پہنچ گئے۔ اب جب حضور کے سامنے یہ مقدمہ رکھا گیا، یہ بات پیش کی گئی، تو حضور نے کسی کے سرزنش نہیں فرمائی، حضور نے کسی کو غلط نہیں فرمایا، حضور نے فرمایا دونوں گروہ اپنی اپنی جگہ پر درست۔ اب اس حدیث کو بنیاد بنا کر میں آپ کے سامنے یہ مسئلہ رفع الیدین کو پیش کرتا ہوں۔ اصل مقصد ہے نماز میں اللہ رب العزت سے جڑ جانا، اللہ سے بات کرنا، اللہ کی توجہ حاصل کرنا۔ اگر نماز میں اللہ کی توجہ حاصل ہو جائے، بھلے آپ رفع الیدین کرتے ہوں یا نہ کرتے ہوں، میرا ذوق اور عقیدہ یہ کہتا ہے کہ اللہ کے ہاں آپ کی نماز مقبول و منظور ہو۔ لیکن اگر آپ نماز کا اصل مقصد حاصل نہیں کر پاتے، جو نماز ہمیں پیغام دے رہی ہے وہ حاصل نہیں کر پاتے، تو بے شک آپ رفع الیدین کے ساتھ پڑھیں یا بغیر رفع الیدین کے پڑھیں، اگر آپ کی نماز ہی قبول نہیں ہے تو آپ کے عمل کا کیا فائدہ۔ یہاں پر ایک آخر میں چھوٹی سی بات، لوجک کی بات آپ کے سامنے کرنا چاہتا ہوں۔ بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ دیکھو امام بخاری کتنے بڑے محدث ہیں، رفع الیدین کے قائل ہیں، اور ان کے مقابلے میں امام ابو حنیفہ ہیں جو کہ محدث نہیں ہیں، صرف فقیہ ہیں، فقہ کے امام ہیں۔ تو جو محدث ہوتا ہے، علم حدیث ہوتا ہے، وہ زیادہ مضبوط ہے، تو جو محدث ہے اس کی بات کو مانا جائے، جو فقیہ ہے اس کی بات کو نہ مانا جائے۔ لوجیکل بات ہے، بہت سے لوگ اس میں پڑ جاتے ہیں کہ دیکھو محدث کی بات تو بڑی بات ہوتی ہے۔ آئے میں آپ کے سامنے اس کا جواب بھی لوجیکلی دیتا ہوں، عقلی اور منطقی طور پر۔ امام ابو حنیفہ کی ولادت ہوئی 80 ہجری میں، کثیر تعداد میں صحابہ اکرام کی صحبت میں رہے، ان سے احادیث کو لیا، ان کے عمل کو دیکھتے رہے۔ 150 ہجری میں امام ابو حنیفہ اس دنیا سے پردہ فرما کے فوت ہو۔ امام بخاری پیدا ہوئے ہیں 194 ہجری میں، یعنی امام ابو حنیفہ کے فوت ہونے کے 44 سال بعد امام بخاری دنیا میں تشریف لائے ہیں۔ 256 ہجری میں آپ کا وصال ہوا امام بخاری کا۔ امام ابو حنیفہ، ان کے شاگرد ہیں امام محمد بن حسن الشیبانی، بڑا نام ہے۔ امام محمد کے شاگرد ہیں امام شافعی، ایک پورا فقہ ہے، مسلک ہے اس کے اوپر۔ امام شافعی کے شاگرد ہیں امام احمد بن حنبل، اور امام احمد بن حنبل کے شاگرد ہیں امام بخاری۔ اگر آپ لوجیکلی، منطقی اور عقلی طور پر بھی اس کو سوچیں تو وہ شخص جس نے صحابہ کی صحبت حاصل کی، جس نے براہ راست صحابہ کو دیکھا، صحابہ کو نماز پڑھتے دیکھا، ان سے مسائل سنے، کیا وہ اس وہم میں پڑے گا؟ میں آپ کے سامنے آخری بات یہ کرتا ہوں کہ دونوں گروہوں کے پاس اپنے اپنے دلائل موجود ہیں، رفع الیدین کرنے والوں کے پاس بھی اور نہ کرنے والوں کے پاس بھی۔
اگر نماز کا اصل مقصد حاصل ہو جائے تو جس طریقے پر بھی نماز پڑھی جائے، ہو سکتا ہے میری اس بات سے میرا ادارہ یا میری جماعت متفق نہ ہو، لیکن ہر بندے کی اپنی رائے ہوتی ہے، وہ اپنا اظہار کرتا ہے۔ میری رائے یہ ہے کہ اگر نماز کا اصل مقصد حاصل ہو جائے، طریقہ کوئی بھی اپنا لیا جائے، انشاءاللہ تعالی اللہ رب العزت اس طریقے کو، اس نماز کو قبول و منظور فرمائے گا۔ اللہ رب العزت ہماری اس نشست کا، اس سیشن کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور اس سے استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین، وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔